اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگن لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں احباب کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو اپنایا جائے یا آپ کا جشن میلاد منایا جائے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی جو میں نے آیت مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں پر اپنے بہت بڑے احسان کا تذکرہ کیا ہے اور اہل ایمان پر اپنے اس احسان کو جتلایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق یقیناً رب تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جس وقت رب تعالیٰ نے ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا. من انفسہم، جو عظیم الشان پیغمبر انسانوں ہی میں سے تھا. رب تعالیٰ نے کسی اور مخلوق میں سے مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ انسانوں میں سے ایک عظیم الشان پیغمبر مبعوث فرمایا. وہ پیغمبر یتلو علیہم آیاتہ، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی آیات احکام لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ عظیم الشان پیغمبر لوگوں کو اللہ کی کتاب اور حدیث، حکمت و دانائی کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ان پیغمبر کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ یقیناً کھلی گمراہی کے اندر تھے. وہ پیغمبر ان کو مبعوث کیا گیا، ان پیغمبر نے اپنی دن رات کی توگ و دو، محنت اور دل لگی کے ساتھ انسانوں کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر
صراط مستقیم پر چلنے والا بنایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 اوصاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا وصف رسولا من انفسہم، پیغمبر اعظم بنا کر رب تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ انسانوں ہی میں سے انسانوں کی رشد و رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور دوسرا وصف یتلو علیہم آیاتہ، رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کائنات کا مبلغ اعظم بنا کر مبعوث فرمایا کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، جہاں بھی موقع ملا رب سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے خلوتوں کے اندر انفرادی طور پر بھی جا کر آپ نے پیغام دیا، مجموع کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی ہمدردی خیر خواہی کے لیے لوگوں کو رب تعالیٰ کا پیغام دیا، جنت اور جنت کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے راستے بتلائے، جہنم اور جہنم کی طرف لے کر جانے والی چیزوں سے ڈرایا، متنبہ کیا، آگاہ کیا۔ اور تیسرا وصف وَيُزَكِّيهِمْ، مرشد اعظم بنا کر رب تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا کہ جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے عقائد و نظریات کے اندر جو خرابیاں بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، ان کی اخلاقیات جو بگڑ چکی ہیں، وہ عظیم الشان پیغمبر انسانوں کے لیے مرشد اعظم بن کر آیا۔ اس نے کتاب و سنت کی تعلیم کی روشنی میں لوگوں کے اندر عقائد و نظریات کی غلط سے جو پائی جاتی تھی ان کا بھی تزکیہ نفس کیا، لوگوں کے کردار اور اخلاق کے اندر جو خرابیاں اور بگاڑ پایا جاتا تھا وہ اس مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی دور کیا۔ اور چوتھا وصف وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رب تعالیٰ نے معلم اعظم بنا کر بھیجا، کائنات کا سب سے بڑا معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن بھی بیان کر دیا ہے کہ آپ کی اس کائنات کے اندر بعثت کا بنیادی مقصد تمام انبیاء پر آپ کو فضیلت برتری عطا فرما کر کے لوگوں کو رب تعالیٰ کی آیات احکام سنا کر ان کا تزکیہ نفس کر کے معاشرے کا ایک مہذب، معاشرے کا ایک با کردار، معاشرے کا ایک با اخلاق انسان بنا کر اس کو روئے زمین پر ایسا دست دینا کہ جس کو دیکھ کر لوگ یہ کہے کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ آسمان سے فرشتہ آیا ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر کا مشن تھا کہ لوگوں کے کردار، لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے عقائد و نظریات کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کا ازالہ کر کے، عقائد کی تصحیح کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کو مضبوط کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو فراموش کر کے ہماری اکثریت کی تمام تر توجہات
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کی طرف ہے۔ جو آپ کو مشن دے کر بھیجا گیا تھا اس کو پسے پوش ڈال دیا، کیونکہ آپ کے مشن کے اندر انسان کو اپنی جان بھی داؤں پر لگانی پڑتی ہے، آپ کے مشن پر انسان کو اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، آپ کے مشن پر انسان کو اپنے وسائل اپنی صلاحیتیں بھی لگانی پڑتی ہیں۔ یہ بہت بڑا محنت طلب کام ہے۔ اس کی بجائے آپ کے مشن کی بجائے ہم نے آپ کے جشن میلاد کو اپنا کر، جس کے اندر سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، جس کے اندر عیاشی ہی عیاشی ہے، جس کے اندر خواہشیں نفس ہی نفس ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عیدوں کا تعلق انبیاء کی ولادتوں کے ساتھ کسی بھی آسمانی دین کے اندر نہیں۔ اسلام سے قبل جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، آسمانی اور الہامی مذاہب، ان میں سے کسی بھی مذہب کے اندر انبیاء علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ عید کا تعلق نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام جن سے انسانیت کی ابتدا ہوئی، ان کی ولادت کا بھی تذکرہ کیا۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا بھی تذکرہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم الناصری علیہ السلام کا بھی رب تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان کی ولادت کا، لیکن انبیاء کی ولادت کو رب تعالیٰ نے کہیں بھی عید کا نام نہیں دیا۔ عیدوں کا تعلق نہ تو کسی برگزیدہ شخصیت کی ولادت کے ساتھ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی وفات کے ساتھ۔ ایسے ہی کائنات کے اندر جتنے حوادث رونما ہوتے ہیں، ان حوادث کے رونما ہونے میں نہ تو کسی شخصیت کی ولادت کا کوئی عمل نقل ہوتا ہے، نہ ہی کسی شخصیت کی وفات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر جس دن آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ماہ کی عمر کے اندر وفات پا گئے، اسی دن چاند کو سورج کو گرن لگ گیا۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق کہ آج سورج کو گرن لگا ہے، کیونکہ اس کائنات کے اندر ایک عظیم شخصیت کی وفات ہوئی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ 18 ماہ کی عمر کے اندر فوت ہوئے۔ آپ کے لخت جگر کی وفات کی بنا پر سورج بے نور ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے عقیدے کی اصلاح کرتے فرمایا، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، سورج اور چاند کو گرہن نہ تو کسی کی پیدائش کی بنا پر لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی وفات پر لگتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ رب تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا کر اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں، یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات
جب رب سبحانہ و تعالی آنے وقت کے اندر ان کی روشنی کو ختم کر کے ان کو بے نور کرنے پر قادر ہے، وہ آنے وقت کے اندر پوری کائنات کے نظام کو درم برم کر کے قیامت برپا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس قیامت کے ان بڑی نشانیوں کے رونما ہونے سے پہلے اپنے رب کے سامنے حاضری کے لیے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے توبہ، انابت، نیک اعمال کو اس پر انجام دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کیا، لیکن کسی ایک پیغمبر کی ولادت کو رب تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں عید کا نام دیا۔ اور اسلام کے اندر جو دو عیدیں مشروع قرار دی گئی ہیں، عبادت ہے، دین کا حصہ ہے، ان دو عیدوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بنیاد بھی نہ کسی کی ولادت پر رکھی گئی ہے اور نہ کسی کی وفات پر رکھی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ نہ ہمارے پیغمبر کی ولادت کے دن پر رکھی گئی ہے، عید الفطر نہ ہمارے پیغمبر کی ولادت پر رکھی گئی ہے، نہ ہمارے پیغمبر سے سابقہ انبیاء میں سے کسی کی ولادت کے دن پر یہ عیدیں نہیں رکھی۔ اگر یہ اہم ترین مسئلہ ہوتا کہ انبیاء کے مشن کو اپنانے کی بجائے انبیاء کے جشن میلاد کو منایا جائے تو یقیناً رب تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں ضرور اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ اور تابعین کے بہت بڑے تعداد نے جب اسلامی سن ہجری کے آغاز کرنے کا موقع آیا، صحابہ بھی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں، تابعین بھی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے، 12 مہینوں میں سے کون سا مہینہ اس کو پہلا قرار دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نے اس موقع پر بھی اللہ کے پیغمبر کے ولادت کے دن کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ آپ کے سفر ہجرت کا انتخاب کیا، جو اصل میں اسلام کی نشات ثانیہ ہے، جو اصل میں اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی ایک یادگار ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی دین اسلام کو دنیا کے اندر پھیلنے کا موقع ملا۔ اگر آپ کا یوم ولادت اہمیت کا حامل ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام تابعین آپ کی ولادت والے مہینے کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے، لیکن محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا کیونکہ آپ کا سفر ہجرت جو اسلام کی نشر و اشاعت، جو اسلام کی ترقی، اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ اور سبب بنا، اس پر اسلامی سال کے آغاز پہلے مہینے کی بنیاد رکھی۔ تو یہ جشن میلاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آخری صحابی کی وفات ہوتی ہے 110 ہجری کے اندر۔ 110 ہجری تک بھی پوری تاریخ اسلام کے اندر ہمیں کسی بھی صحابی سے وہ جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملتا۔ 180 ہجری تک تابعین کا دور ختم ہوتا ہے، 110 ہجری تک آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے، اور 180 ہجری کو آخری تابعی کی وفات ہوئی ہے۔ عہد صحابہ اور عہد تابعین کے اندر بھی
ہمیں یہ عید میلاد النبی کا کہیں بھی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد سبا صابین کا دور 220 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ پہلی صدی گزر گئی، دوسری صدی گزر گئی، 220 ہجری تک تابعین کا دور ہے۔ یہاں تک بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی منانے کا، جشن کا اہتمام کرنے کا کوئی نام و نشان سراغ نہیں۔ ائمہ اربعہ کا دور لے لیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں۔ ہم کیسے آپ کی بات مان لیتے ہیں؟ 4 ائمہ برحق ہیں، لیکن ان 4 ائمہ برحق سے بھی یہ عید میلاد النبی کا کوئی سراغ تک نہیں ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کی وفات 150 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ 70 سال کی عمر پائی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے۔ 80 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک زندہ رہے۔ 70 سال کی عمر تقریباً ان کی بنتی ہے۔ ان کی پوری زندگی کے اندر بھی ہمیں عید میلاد کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ امام مالک رحمہ اللہ 93 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، 179 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ان سے ان کی کتاب موطا دنیا کے اندر موجود ہے۔ حدیث پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب، اس کتاب کے اندر بھی کوئی عید میلاد النبی کا نہ باب ہے، نہ چیپٹر ہے، نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی ثبوت۔ امام مالک رحمہ اللہ 93 ہجری سے لے کر 179 ہجری تک 86 سال کی عمر بنتی ہے۔ ان کی پوری زندگی کے اندر بھی ہمیں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی 150 ہجری کے اندر، اس سال امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ 204 ہجری تک امام شافعی زندہ رہے۔ ان کی زندگی کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر بھی عید میلاد کا کوئی نام و نشان نہیں۔ چوتھے اور آخری امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو 164 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور 241 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ان سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ یعنی کہ ائمہ اربعہ جن کے بارے میں خود لوگ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، ان 4 برحق اماموں میں سے بھی کسی امام سے، کسی امام کی کتاب کے اندر، کسی کی فقہ کی کتاب کے اندر یہ عید میلاد النبی کا کوئی نام و نشان تک نہیں۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس نے اسلام کے اندر کسی بدعت کو ایجاد کیا، نیا کام کیا، وہ اس کو اچھا بھی سمجھے، بدعت حسنہ کا نام بھی دے دے، تو اس نے اسلام کے اندر ایک کام کو ایجاد کر کے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر اتنا اہم کام جس کا بڑا اجر ہے، نعوذ باللہ آپ نے اپنی امت کو آگے نہیں پہنچایا۔ بعد والے لوگ اس کام کو ایجاد کر کے وہ اللہ کے پیغمبر پر خیانت کا الزام لگاتے ہیں۔
کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے آج کے دن میدان عرفات کے اندر اے پیغمبر تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا. فرماتے ہیں کہ دین کی تکمیل کے بعد اگر کوئی دین کے اندر کوئی کام ایجاد کرتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، عبادت سمجھتا ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگایا. رب سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمارے پیغمبر کا مشن بیان فرمایا ہے. ہمارے پیغمبر کے میلاد کو ذکر نہیں کرتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے اہل ایمان پر پیغمبر کے مبعوث ہونے کو بطور احسان کے ذکر کیا. اللہ نے کہیں قرآن کے اندر نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. والدہ کا لفظ، پیدائش کا لفظ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نہیں ذکر فرمایا، بلکہ رب تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کی بعثت کو اہل ایمان پر بہت بڑا احسان قرار دیا. پیغمبر کی بعثت یہ اہل ایمان پر بہت بڑا احسان ہے. اس لیے نبی علیہ السلام سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سوموار والے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اسی سوموار والے دن پیدا ہوا تھا، اسی سوموار والے دن مجھے پیغمبر بنایا گیا، مبعوث کیا گیا، اور اسی دن مجھ پر قرآن مجید نازل کیا گیا. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال میرے رب کے پاس جائے تو میں روزے دار لکھا ہوا ہوں. اس لیے میں سوموار کے دن اور جمعرات والے دن روزہ رکھتا ہوں. تو نبی علیہ السلام اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ کر رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اپنے مبعوث ہونے والے دن روزہ رکھ کر رب کا شکر ادا کریں. اپنے اوپر قرآن مجید نازل ہونے والے دن روزہ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، اور ہم اس کو عید میلاد النبی کا نام دے کر جشن منائیں. کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث. اگر یہ عید ہے تو پھر نبی علیہ السلام نے اس دن کا روزہ کیوں رکھا؟ کیونکہ عید والے دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں ہوتا، روزہ رکھنا حرام ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن کو منایا ہے ایک عبادت کی شکل میں، ہمیں بھی سوموار والے دن، یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے سوموار، یہ کسی سال کی سوموار کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر سال کے اندر آنے والی سوموار، ہر مہینے کے اندر آنے والی اور ہر ہفتے کے دن آنے والی سوموار کے دن کا روزہ رکھنا مصنون. یہ سال کے بعد جشن نکال لینا، ریلیاں نکال لینا، راستوں کو بلاک کر دینا، مکانوں کو، بازاروں کو، مساجد کو زیب و آرائش کر لینا، یہ پیغمبر کے ساتھ محبت، پیغمبر کے ساتھ عقیدت، یہ پیغمبر کی اتباع کے زمرے کے اندر نہیں. اگر یہ محبت کی علامت ہوتی، اگر پیغمبر کی اتباع کی علامت ہوتی تو کم از کم عہد صحابہ میں اس کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے. صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان بھی پیغمبر سے محبت نہیں کر سکتا.
نہ کی ہے نہ آئندہ کی جائے گی۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے، اپنی جان مال اولاد کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے تھے۔ اگر یقیناً یہ عمل عبادت ہوتا، اتباع رسول ہوتی، اطاعت رسول ہوتی، صحابہ کرام اس کو لازماً سر انجام دیں۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا؟ یہ اسلام دشمنوں کی ایجاد ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اور مجوس مسلمانوں کے مقابلے میں میدانوں میں اتر کر بارہا آزما چکے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر، دیگر مواقع پر وہ مسلمانوں کے مقابلے کے اندر میدانوں کے اندر بسرے بیکار ہو کر یہ آزما چکے تھے کہ یہ مسلمان دنیا کی وہ قوم ہے، میدانوں کے اندر ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو نیست و نابود نہیں کیا جا سکتا، ان کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا نہیں کیا جا سکتا، ان کے اندر جو محبت و مودت الفت پیار محبت ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ آزما چکے تھے، بار بار تجربہ کر چکے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اسلام کا لباسہ اوڑھا۔ تھے یہودی، تھے مجوسی، اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، اسلام کا لباسہ اوڑھا اور مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر نقد نکلے، مسلمانوں کے دین کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے چند آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بہت ساری اسلام کے نام پر چیزیں ایجاد کر کے مسلمانوں کے اندر پھیلا دی۔ انہی میں سے یہ جشن عید میلاد النبی، یہ سب سے پہلے تاریخ کے ریکارڈ میں فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا۔ 263 ہجری سے لے کر ان کا دور 507 ہجری تک ہے۔ 263 ہجری سے لے کر 567 ہجری کے اندر یہ فاطمی خلفاء کا دور ہے، جنہوں نے مصر پر حکومت حاصل کی، چال بازیوں کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے حکمران بن گئے اور پھر اپنی نسبت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف کر اپنے آپ کو فاطمی کہلانا شروع کر دیا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار عورت کی نسب سے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کر کے لوگوں کو، سادہ روح عوام کو اپنے جال کے اندر پھنسانا چاہیے، اور انہوں نے یہ سب سے پہلے 3 عیدیں انہوں نے منائی تھی، ایک سال کے اختتام کے موقع پر، ایک سال کے آغاز کے موقع پر، اور تیسری یہ عید جشن عید میلاد النبی، 3 عیدیں ایجاد کی تھی۔ پھر بعد میں چوتھی عید انہوں نے عید غدیر خم کے نام سے جو شیعہ کے اندر رائج ہے، اس چوتھی عید کا آغاز اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ثابت کیا کرتے تھے، جبکہ تمام اس دور کے محدثین فقہا اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، انہوں نے علل اعلان اس بات کی تردید کی اور تحریر طور پر لکھا، اور سبھی علماء نے نشر بھی کیے کہ ان کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے کوئی تعلق نہیں، اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یہودی ہے، مجوسی ہے، اور یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں
جنہوں نے حدود الہیہ کو معطل کر دیا، جنہوں نے حرام کاریوں کو سر عام جائز قرار دے دیا، اور ان بد نصیبوں نے ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کا بڑی بے دردی کے ساتھ خون بہایا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر پورا انہوں نے ریکارڈ نقل کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ مجوسی ہیں، یہودی ہیں، مسلمانوں کا خون بہانے والے، مسلمانوں کے اندر حرام کاریوں کو پھیلانے والے، مسلمانوں کے عقائد کے اندر خرابی پیدا کرنے والے، زندیق کہا، ملحد کہا، فاسق و فاجر کہا، ظالم ان کو کہا، یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے۔ اس لیے بہت سارے اہل علم وہ ہمارے بریلوی بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ احمد یار نعیمی گجراتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ضیاء الحق، انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ یہ جشن میلاد یہ 3 صدی ہجری کے بعد کی ایجاد ہے۔ اسلام کے پہلے 3 صدیوں کے اندر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ آپ بتائیے کہ جس چیز کا پہلے 300 سالوں کے اندر کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ ہمارے دین کا جز کیسے بن گیا، ہمارے دین کا کیسے حصہ بن گیا، وہ کیسے عبادت بن گئی، وہ کیسے پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار بن گیا، وہ پیغمبر کی اتباع کے اندر کیسے آ گئی۔ اور پھر اس دور کے اندر، ان فاطمی خلفاء کے دور کے اندر تمام مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کی حد تک کی محدود نہیں، جن کے خلفاء اپنی ذات تک کی اس میلاد کو، اس جشن کو محمود رکھا، لوگوں نے قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا اس بدعت کو۔ پھر 200 سال بعد 604 ہجری کے اندر اربل کا ایک حکمران جس کی کنیت ابو سعید ہے، مظفر الدین بن زین الدین کو قبولی، اس نے دوبارہ اثر نو 604 ہجری کے اندر اس کا دوبارہ تجدید کی، دوبارہ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا اور لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام کا جو جشن میلاد ہے، اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یہود عیسائیوں کی نقالی ہے۔ جس طرح عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس ڈے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے ان کی نقالی کے اندر اس کو منانا شروع کر دیا گیا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اس کا پہلے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سب سے پہلا جلوس 1933 کے اندر لاہور کے اندر نکلا تھا، اس سے پہلے ہمارے ہندوستان کی تاریخ کے ریکارڈ کے اندر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 1933 5 جولائی 1933 کے اندر لاہور کے اندر سب سے پہلا جلوس نکلا تھا، جو 1940 تک لگاتار چلتا رہا۔ اس سے پہلے کوئی نام و نشان نہیں۔ تو اس لیے پیغمبر علیہ السلام کے مشن کو اپنانے کے ہم پابند ہیں۔ آپ کے جشن میلاد منانے کی ہمارے پاس کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا